السلام علیکم۔ جی عمیر عالم صاحب، جی مفتی صاحب خیریت سے؟ الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے۔ میں یہ بول رہا ہوں مفتی صاحب کہ جی نظام الدین کی ترتیب اور نظام الدین کے جو ہدایات ہے اس کے مطابق کام کرنا، آپ نے ابھی ایک بات بولا کہ وہ عقائد میں ان کا مسئلہ ہے، یہ کیا کس وجہ سے ہے؟ کس وجہ سے ہے؟ جی جی دیکھیے، مولانا سعد صاحب کے جو نئے نئے بیانات ہیں، اسی طرح مولانا یعقوب سلیم کا بھی بیان، ابھی وہ ہمیں جس کے اوپر میں نے ابھی ایک تحریر بھی لکھی، یہ سارے بیانات کے اندر یہ لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں یا یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت کا جو نظام الدین کا جو طریقہ ہے نا، جو ترتیب ہے، جس ترتیب سے لوگ گشت کرتے ہیں، دعوت تعلیم استقبال کرتے ہیں، یہ طریقہ صحابہ اسی طریقے سے کام کرتے تھے۔ اچھا صحابہ جو ہے نا گشت کرتے تھے، پردے کا جب حکم اترا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی گلیوں میں گشت کروایا، مولانا یعقوب سلونی کہہ رہے ہیں، اور اتنا لمبا گشت ہوا، صبح سے لے کے شام تک اتنا زبردست گشت ہوا کہ ساری کی ساری عورتیں فجر کی نماز میں پردے کے اندر آئیں۔ پھر جب یہ حکم اترا کہ مشرکین مکہ جو ہے یہ حرم کا طواف، کعبے کا طواف نہیں کریں گے، تو مولانا یعقوب سلونی کہہ رہے کہ یہ آیت اتری مدینہ منورہ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مکہ مکرمہ بھیجا کہ جاؤ جا کے گشت کرو، جاؤ جا کے گشت کرو۔ حضرت علی گئے مکہ مکرمہ میں، جا کے گشت کر کے لوگوں کو بتایا کہ مشرکین جو ہے نا کعبے کے اندر اب طواف نہیں کر سکتے۔ اچھا تو بتاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ میں کیا یہ لوگ گشت کر رہے تھے صحابہ؟ تو یہ چیز کیا ہے معلوم ہے؟ یہ چیز بدعت ہے، اور بدعت جو ہوتی ہے نا، بدعت کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے، آدمی بدعت کو مانتا ہے، بدعت کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس وجہ سے عقیدہ خراب ہو رہا ہے۔ اچھا تو مفتی صاحب یہ ساری باتیں جو بتاتے ہیں، جو حوالہ تو پورے سیرت سے یا پھر قرآن و حدیث پر روشنی سے ہی تو بتاتے ہوں گے، یا پھر یہ اپنے طرف سے برابر بتاتے ہے، اسی سے بتاتے ہیں، لیکن بریلوی بھی تو، جو بریلوی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی تو جو بتاتا ہے عشق رسول کے سارے حوالے دیتا ہے، وہ بھی تو حدیث اور سیرت سے ہی بتاتا ہے نا۔ ہم کیوں ان کو غلط مانتے ہیں؟ وہاں پر ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ بھائی کہ وہ تو سیرت سے ہی بتا رہے ہیں؟ اسی طرح جو شیعہ ہے، شیعہ جو ہے نا، جو اپنی ہیں؟ امامت جی کا جی عقیدہ ثابت کرتے ہیں، یا اسی طرح اور جو دوسرے غلط ان کے بدعتی نظریات ثابت کرتے ہیں، وہ سب قرآن اور سیرت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بتاتے ہیں۔ من کنتو مولا فعلی مولا، اس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولایت ثابت کرتے ہیں، حدیث صحیح ہے بالکل۔ سمجھ میں آیا؟ تو ہم کیوں ان جی کو غلط مانتے ہیں؟ بات کو سمجھو ذرا، کسی بھی چیز کا سیرت میں مل جانا، کسی بھی چیز کا قرآن میں اور سیرت میں مل جانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ملنے کے بعد اس کا اس سے استدلال صحیح کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا ہے، یہ دیکھنا ضروری ہے۔ بس سیرت میں تو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی، لیکن آپ جو چیز ثابت کرنا چاہ رہے ہو وہ اس سے ثابت ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے قبرستان جاتے تھے، جنت البقیع میں جاتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جی جنت جی البقیع میں جاتے تھے، چل کر جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب کوئی جی یہ کہے کہ اپنے گھر سے قبرستان چل کر جانا فرض ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے نا، اور وہ کہے گا کہ دیکھو سیرت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے جنت البقیع چل کر جاتے تھے، تو اس سے، سیرت میں ہونے سے، یہ گھر سے قبرستان چل کر جانا یہ فرض ثابت نہیں ہو جائے گا، حالانکہ سیرت میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر گئے۔ جی بالکل سمجھ میں آیا؟ استدلال جو ہے نا، استدلال، بات کو سمجھو، استدلال جو ہے نا یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ استدلال جو ہے یہ ہر ایرے گیرے نتو خیرے کا کام نہیں ہوتا ہے۔ استدلال کے ذریعے سے صحیح نتیجے پر پہنچنا یہ ہر ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں یہ استدلال کی گھاٹی سے گزر کر غلط نتیجہ نکال کر وہاں پر پہنچے ہیں۔ بریلوی بھی استدلال کرتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ شیعہ بھی اچھا استدلال کرتے ہیں، سب استدلال کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو غلط مانتے ہیں کیونکہ انہوں نے غلط نتیجہ نکالا۔ استدلال تو کیا ان لوگوں نے، لیکن نتیجہ غلط نکالا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی تمہاری بات تو غلط ہے۔ مفتی صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے استدلال وہ غلط نکال رہے ہیں، تو جی ایسا تو نہیں ہے علماء یا پھر آپ حضرات جیسے ہیں تو ان کو سمجھانے والے یا پھر جا کر بات کرنے والے ایسے بھی تو ہے کہ ان سے بات کیا جائے کہ کیا اس کا استدلال یا یہ غلط رخ پر جا رہا ہے اس کو؟
کس سے بات کیا جائے؟ جہاں سے یہ بات آ رہی ہے کہ وہ غلط استدلال ہم تو مطلب سب سے بات کرتے رہتے ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی آپ یوٹیوب کے اوپر کیوں بات کر رہے ہیں؟ لوگوں کو نہیں معلوم ہے، میں اپنے علاقوں میں بہت سارے لوگوں سے بات کرتا ہوں. آج سے جب میں نے یہ کام پورا یوٹیوب کے اوپر شروع کیا تھا، اس سے 2 سال پہلے کی یعنی سمجھو نا 2024 کی بات ہوگی، 2024 یا 2023 کی بات ہوگی. یہاں پر ہے نا مرکز نظام الدین کی ایک ترتیب ہے، 20 دن کی جماعت چلتی ہے. اکابرین کی جماعت چلتی ہے 20 دن کی، جس میں اس علاقے کے بڑے-بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں، بڑے-بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں. وہ لوگ جو ہے نا اپنے علاقے کے اندر 20 دن کی جماعت بنا کر چلاتے ہیں، اور اس میں مطلب سمجھو نا ٹاپ کے اکابرین موجود ہوتے ہیں. میں نے اس 20 دن کی جماعت میں جا کر، جہاں پر تبلیغی جماعت کے بڑے-بڑے اکابر موجود تھے، ان کے درمیان 2.5 گھنٹہ بیٹھ کر بات کیا ہوں. 2.5 گھنٹہ، جس میں تبلیغی جماعت میں لگے ہوئے علماء بھی تھے وہاں پر موجود، اور کم سے کم 8 سے 9 لوگ مجھے گھیر کر بیٹھے تھے، اور میں ایک طرف بیٹھا تھا، اور وہ اعتراض کرتے جا رہے تھے اور میں جواب دیتے جا رہا تھا. 2 ڈھائی گھنٹہ جب میں نے ان لوگوں کو سمجھایا اور میں نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ نہیں ماننے کے لیے تیار ہے، تو پھر میں نے کہا کہ اب دوسرے لوگوں کو اس سے بچانا ضروری ہے. تو ہم تو لوگوں کے پاس جا کر بھی بات کر رہے ہیں. اب میں یوٹیوب کے اوپر جو کر رہا ہوں، یہ اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ جہاں تک میں نہیں جا سکتا وہاں تک میری بات پہنچے. باقی اس کے علاوہ جہاں تک میں خود جا سکتا ہوں، میں خود جا کر بھی بات کرتا ہوں، لوگوں کو سمجھاتا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. نہیں آپ دہلی میں ہیں تو وہاں مرکز پر جا کر یا پھر ان لوگوں سے ملاقات ایسے ہوئی ہے کبھی؟ میں مرکز کے اوپر جا کر بھی میں ایک مرتبہ گیا تھا، مجھے کسی نے مرکز میں بلایا تھا. حالانکہ بہت پہلے کی بات ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ مولانا سعد صاحب کا بیان چل رہا ہے، فجر کے بعد کا وقت ہے، آپ آ جاؤ تھوڑی دیر بیان میں بیٹھنا. میں مرکز میں گیا ہوں، 15 منٹ صرف بیٹھا ہوں. 15 منٹ میں مولانا سعد صاحب نے قرآن کی 2 آیتوں میں تحریف کی. وہیں پر قرآن رکھا تھا، میں نے قرآن کھولا، جس نے مجھے بلایا تھا اس کو قرآن کھول کے دکھایا، دیکھو قرآن میں کیا لکھا ہے اور مولانا سعد صاحب کیا کہہ رہے ہیں. جگہ پر آن دا اسپاٹ میں نے اس کو دکھایا، یہ کھلم کھلا قرآن کی تحریف ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں آپ رکو رکو، میں پیچھے سے جو ہے نا کاشف العلوم سے ایک مولانا کو بلاتا ہوں، آپ ان سے جا کے بات کرو. پھر پیچھے سے کوئی آدمی آیا، پھر وہ مجھے پیچھے لے کر گئے، ان سے بھی بات ہوئی کاشف العلوم کے اندر. لیکن وہ بھی پھر بات یہاں وہاں گھوم گئی. انہوں نے میرا کافی اکرام بھی کیا، ناشتہ وغیرہ بھی کروایا، لیکن بات پھر آئی گئی ہو گئی. پھر اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا، بولا کہ بھائی یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں. جب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو جو لوگ مان رہے ہیں، عوام ہے، ان کو تو بچانا ضروری ہے نا گمراہی سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب. نہیں، میرا کہنا یہ ہے جیسے ہم جس علاقے میں ہیں، ٹھیک ہے، ہاں. ہمارا علاقہ الحمدللہ ٹھیک ہے، تبلیغ کا ایک بہت اچھا ماحول ہے اور بہت اچھے کام بھی ہے اور کام بھی کر رہے ہیں لوگ. لیکن یہاں پر ایک ہے کہ پورا علاقہ جو ہے وہ نظام الدین کے ترتیب پر کام ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ہوں. اب یہ ہے مفتی صاحب کہ اس میں اگر کوئی آ کر اس کے علاوہ دوسری ترتیب سمجھائے یا ہوں. پھر جو ہے علماء کے اوپر کوئی ایسی بات کہ علماء سے ان کو دور اور علماء کی عظمت اس سے دور کیا جائے، یہ چیز نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ جب ایک دیکھیے ایک آلریڈی ایک بات سمجھ ترتیب. لیجئے، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علاقے میں نظام الدین کی ترتیب سے کام ہو رہا ہے، میں یہ صاف کہہ دیتا ہوں کہ نظام الدین کی ترتیب سے کام کرنا جائز ہی نہیں ہے. میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، نظام الدین کی ترتیب سے کام کرنا جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ پورا کا پورا نظام الدین کی ترتیب بدعات اور خرافات کا پلندہ بن چکی ہے. نظام الدین سے جو بات چلائی جاتی ہے، مولانا سعد صاحب کی بات چلائی جاتی ہے، وہی بات وہ لوگ آگے چلاتے ہیں. اگر آپ نظام الدین کی ترتیب سے جڑیں گے، بدعات اور خرافات آپ کے اندر بھی ضرور آ جائے گی. تو اسی لیے نظام الدین کی ترتیب سے بالکل دور ہو جائیے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پر بدعات کا تحقق ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. مفتی صاحب یہ تو بہت بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں جیسے بڑی بات کہہ رہا اتنے ہوں، سارے بڑی بات کہہ رہا ہوں. مجھے معلوم ہے اتنے بڑی بات کہہ رہا ہوں، میرا منہ چھوٹا ہے، چھوٹا منہ بڑی بات کہہ رہا ہوں، لیکن کہہ رہا ہوں جو کہہ رہا ہوں حق کہہ رہا ہوں. نظام الدین کے اکابرین جو ہے مولانا اسعد صاحب، مولانا یعقوب سلونی، مولانا جمشید صاحب کا بیان میں نے، مولانا جمشید صاحب کی بات میں نے کھارگھر میں بھی سنا تھا. پھر مولانا عبدالعظیم بلیاوی سے میری 2 گھنٹہ ملاقات ہوئی تھی، 1.5 2 گھنٹہ ان سے میں بات کر چکا ہوں. یہ سب لوگ جو ہے نا بدعات پھیلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے ان سے دور رہیے. میں تو آپ کو بات پہنچا سکتا ہوں، زبردستی آپ سے نہیں کر سکتا، نہیں نہیں نہیں، کی زبردستی کی مرضی. بات نہیں ہے جی مفتی جی صاحب. بالکل، میرا کام ہے بالکل. بات کو پہنچانا. یہ لوگ ترتیب دین بنا رہے ہیں. مولانا الیاس صاحب کی جو ترتیب تھی نا، 4 مہینہ چلا، گشت، اس ترتیب کو دین محمدی بنا رہے ہیں کہ یہ دین ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ دین اسلام نہیں ہے.
سمجھ میں آیا؟ گشت کرنا دین نہیں ہے. ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں گشت کرنا، لوگوں جو ترتیب سے گشت کیا جاتا ہے، یہ گشت کرنا دین نہیں ہے، دین کا حصہ نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ اور یہ لوگ اس کو دین بنا رہے ہیں. اس وجہ سے مرکز نظام الدین کی ترتیب پر تو کام کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے. اور صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں، ابھی تو جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھیل کا فتویٰ بھی آ چکا ہے نا. وہ فتویٰ دیکھا آپ نے؟ مفتی احمد صاحب جی خانپوری جی، کے بھی دستخط ہے اس میں. یہ فتوا تو وہ تو آتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میرا کہنا ہے کہ پھر اتنے علماء ہے وہاں پر، اور ابھی کثیر تعداد میں جو علماء آ رہے ہیں، تو پھر تو علماء بھی اس گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، آپ جیسے کہہ رہے ہیں. بھائی آپ ایک بات سمجھو، آپ کیا سمجھتے ہو بریلویوں کے اندر علماء نہیں ہے کیا؟ وہ تو ہے، آپ تو میں ان کی ایسی ابھی بات سنو نہیں نا، کیا میری ہوں. بات سنو. اگر علماء کا کسی طرف ہو جانا یہ اس کے حق ہونے کی دلیل بن جائے گی نا، تو مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ میں بھی شروع میں بہت علماء تھے. مرزا غلام احمد قادیانی چلتا تھا نا، اس کے ساتھ علماء چلتے تھے ساتھ میں. سمجھ میں آیا؟ تو آپ اس دھوکے میں مت آؤ کہ وہاں پر علماء ہے. یہ دیکھو، یہ دیکھنا ضروری ہے کہ علماء تو ہیں، لیکن وہ دلائل کس کے پاس مضبوط ہیں. بریلویوں کے پاس بھی علماء ہیں، اور علماء سے مراد کیا ہے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے. مدرسے کے فارغین کو فارغین جو ہیں ان کو ہم علماء کہہ رہے ہیں، یا حقیقی معنی میں جو علم رکھتے ہیں، قرآن اور سنت کا علم رکھتے ہیں، وہ اصل علماء ہیں. جو خشیت رکھتے ہیں اللہ کی، وہ اصل علماء ہیں. جو سنت کو سنت اور بدعت کو بدعت سمجھتے ہیں، وہ اصل علماء ہیں. کسی کا مدرسے سے فارغ ہو جانا، یہ صرف یہ دنیا کے رجسٹر کے اندر تو عالم لکھا جا سکتا ہے کہ بھائی فلاں زید جو ہے یہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو گیا، اور فلاں عمرو جو ہے نا مظاہر العلوم سہارنپور سے جو ہے نا سند لے کر آ گیا. تو دنیا کے رجسٹر میں تو ان کو عالم لکھا جا سکتا ہے، لیکن حقیقی معنی میں علماء کون ہیں ان کو بھی سمجھنا ضروری ہے. ان کی صفات کیا ہوتی ہے، ان کے اخلاق کیا ہوتے ہیں، وہ بدعات سے کس طرح نفرت کرتے ہیں، وہ حق بات پہنچانے کی، سنت کو زندہ کرنے کی کس طرح کوشش کرتے ہیں، وہ اصل علماء ہیں. سمجھ میں آیا؟ کسی جی بھی بھیڑ کو دیکھ کر آپ یہ مت سمجھو کہ یہ علماء کی بھیڑ ہے. وہ علماء کی بھیڑ نہیں ہے، وہ مدرسے کے فارغین کی بھیڑ ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ 3 سال کی اتنی جماعتیں نکلی، اور 2 سال کی علماء کی اتنی جماعتیں نکلی، یہ علماء کی جماعت نہیں، یہ فارغین مدارس کی جماعت ہے. یہ جی، اس مدرسے میں سے تو ابھی بھی علماء نکل کے رہتے ہیں. فارغ ہوئے ہیں. مفتی صاحب، یہ تو علماء تو ہے نا، وہ فارغین تو وہ تو سال کے لیے نکلتے ہیں جو بھی ہو. وہ علماء جی رہتے ہیں 3 سال کے لیے، جو بھی جماعتیں جاتی ہے، یا پھر 2 سال کے لیے علماء تو بھائی، رہتے ہیں باہر. علماء رہتے ہیں، آپ کی بات برابر ہے، لیکن وہ اصطلاحی علماء ہے آج کے زمانے کے اعتبار سے، کہ جو بھی مدرسے سے فارغ ہوتا ہے ہم اس کو عالم کہہ دیتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ لیکن آپ یہ غلط فہمی میں مت رہو کہ جو مدرسے سے فارغ ہو گیا اور وہ عالم بن گیا تو اب وہ گمراہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. آپ اس غلط فہمی میں مت رہیں. میں نے آپ کو بتایا مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ بھی علماء تھے. اور آپ کو ایک بات بتاؤں میں، جی. ایک بات بتاتا ہوں آپ کو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ، جانتے ہیں آپ ان کو؟ مولانا نہیں عبد جان. القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ. جی، جان رہا ہوں. بہت بڑے اللہ والے تھے مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ. ان مولانا کی عبد وہ القادر رائے مجلس میں پوری بھی. رحمۃ اللہ علیہ مرزا غلام احمد قادیانی سے بہت زیادہ ان کے معتقد تھے، ان کو پسند کرتے تھے، خط و کتابت کرتے تھے مرزا غلام احمد قادیانی سے، اور باقاعدہ ان سے بیعت ہونے کے لیے چلے گئے تھے. شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ مرزا غلام احمد قادیانی سے بیعت ہونے کے لیے چلے گئے تھے. لیکن مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ بھائی آپ کسی مشورے سے آئے ہیں، یا آپ کو کس نے کہا مجھ سے بیعت ہونے کے لیے؟ آپ ایک کام کرو، استخارہ کرو اور فلاں فلاں ورد کرو، اور پھر صبح میں مجھے بتانا. رات میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، استخارہ کیا، تو ان کو خواب میں آیا کہ یہاں سے بھاگو، یہاں پر کہاں ہدایت ہے. اس کے بعد وہ وہاں سے بغیر مرزا غلام احمد قادیانی کے ملے وہاں سے چلے گئے. سمجھ میں آیا؟ تو جی یہ مت سوچو آپ کے کوئی جو آج کے زمانے کے جو فارغین ہیں مدرسے کے، وہ غلط عالم کے ساتھ، غلط مولانا سعد صاحب کے ساتھ یا مرکز نظام الدین کے ساتھ میں نہیں جڑ سکتے. ان کا جڑنا جو ہے نا یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اصل معیار ہے قرآن اور سنت کی. میں یہ کہتا ہوں 1 کروڑ علماء بھی مرکز نظام الدین میں جمع ہو جائے. کتنے؟ 1 کروڑ علماء، لیکن ایک سب کے کروڑ سب بدعت کے اوپر جمع ہوں. دوسری طرف صرف 10 علماء ہیں جو اس بدعت کے خلاف اور سنت کے مطابق ہے نا، تو یہ 10 علماء جو ہے نا ان کی بات مانی جائے گی، اور وہ 1 کروڑ علماء سب کے سب بدعتی قرار پائیں گے. جو بدعت ہے بدعت ہے،
اس کے اندر علماء کی کثرت سے وہ بدعت سنت نہیں بن جائے گی. آپ اس بات کو سمجھیے. ٹھیک ہے. جی خیر اور بھی لوگوں کو لے لیتے ہیں, کافی ٹائم ہو گیا آپ کے ساتھ میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, السلام علیکم. اچھا ایک بات میں بتا دیتا ہوں کہ یہ جو میں نے ابھی مولانا عبد القادر رائے پوری صاحب کے بارے میں یہ جو بات کہی ہے, یہ ان کی تنقیص کے لیے ہرگز نہیں کہی ہے, ورنہ لوگ اس کو تنقیص کے اوپر محمول کریں گے اور ہم پر لعن طعن کریں گے, بلکہ ایک تاریخی واقعہ تھا, اس کو میں نے بتا دیا ہے. ٹھیک ہے. ہاں ہاں، وہ تو بڑے السلام علیکم. علماء تھے. جی جی, بڑے علماء تھے, ہم بھی ان کو بڑے علماء میں شمار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن بس ایک تاریخی مجھے بات ایک پتہ چلی تھی ایک بزرگ عالم دین سے, تو میں نے اس کو بتا دیا. ٹھیک ہے. بس ایک گزارش رہے گا مجھ سے لاسٹ. جی جلدی بولیے. جتنے بھی اشکال ہیں یا پھر جو بھی آپ بدعت کہہ رہے ہیں یا پھر جتنی بھی چیزیں ہیں، ہاں میں ایک گزارش کروں گا کہ آپ ایک بار، کیونکہ یہ تبلیغ اور پوری محنت یہ تو الیاس صاحب اور ان کے خاندان اور ان کے ساری ایک بڑی قربانی سے یہ کام وجود میں آیا ہے اور ہاں اللہ تعالیٰ کام لے رہے ہیں. تو تھوڑا اگر اس میں کچھ ہے تو آپ مرکز کے قریب میں جو بھی ان سے ایک بار اگر کچھ غلط ہے تو آپ وہاں پہ جائیں اصلاح کر، بس ایک گزارش. بھائی انشاءاللہ. مرکز نظام الدین میں جا کر ہزاروں مرتبہ سینکڑوں مرتبہ علماء بات کر چکے ہیں اور کئی ان کو خطوط لکھے جا چکے, وہ کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے جیسے چھوٹے عالم کی کیا حیثیت ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو تو یہ غلط ہے آپ تو یہ ٹھیک بات آپ کہتے ہیں، ذہن میں ایسا سے نہیں. نکال دے کہ وہاں پر جا کر لوگوں نے بات نہیں کی ہے. وہاں پر جا کر لوگوں نے سینکڑوں مرتبہ بات کی ہے اور ہزاروں مرتبہ ان کو سمجھایا ہے, خطوط بھیجے ہیں, فون پر سمجھایا ہے. سمجھ میں آیا؟ جب وہ مدینہ منورہ میں ملے وہاں پر ان کو سمجھایا گیا, لیکن وہ نہیں سنتے کسی کی. وہ آج بول دیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ صحیح بات کر رہے ہو, دوسرے دن پھر وہی بیانات کریں گے, پھر قرآن میں تحریف کریں گے, پھر حدیث میں جھوٹ بولیں گے. تو کیا کیا جائے گا؟ سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, السلام علیکم.